بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ جب مختار سقفی نے امام حسین علیہ السلام کے قاتل اور ان کے سر کو قلم کر کے دمشق یزید کے پاس بھیجنے والے بدبخت شمر ملعون کو قتل کر کے اس کا سر قلم کر کے امام زین العابدین کے پاس بھیجا تو امام زین العابدین نے کیا کہا، اور کیا امام زین العابدین نے مختار سقفی کے لیے لعنت کی تھی اور اس کو لعنتی قرار دیا تھا یا اس کے لیے دعا کی تھی؟ کیونکہ بہت سی روایات میں مختار سقفی کے بارے میں متضاد روایات پائی جاتی ہیں کہ مختار سقفی کو امام زین العابدین نے ملعون قرار دیا تھا، اور کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ مختار سقفی کو امام زین العابدین نے دعا دی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو امام حسین اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے مشورے پر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ منتقل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہی کوفیوں کی جانب سے امام حسین علیہ السلام کو خطوط ملنے شروع ہوئے، جس میں ہر خط میں یہی مطالبہ ہوتا تھا کہ آپ ہمارے پاس کوفہ تشریف لائیے، ہم یزید کے مظالم سے تنگ آ چکے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کوفہ سے مکہ مکرمہ خطوط لے کر آنے والے لوگوں میں مختار سقفی سر فہرست تھا، اور بعض روایات کے مطابق مختار سقفی ہی سب سے پہلا خط لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس مکہ مکرمہ حاضر ہوا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبان میں اور ان کے شیعان میں شمار ہوتا تھا، اور کوفہ میں چند ان گنتی کے لوگوں میں شمار ہوتا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفادار تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہر جنگ میں شانہ بشانہ لڑتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے بھائی امام مسلم کو کوفہ کے حالات کی جانچ پڑتال کے لیے بھیجا تو بعض روایات کے مطابق مختار سقفی نے ہی مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا تھا اور ان کی اور کوفیوں کے درمیان ہونے والی بیعت میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ لیکن جب یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد جیسے بدبخت اور ظالم شخص کو کوفہ کا گورنر نامزد کر دیا تھا تو اس بدبخت نے آتے ہی امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے سارے حامیوں کو، ان کے ساتھیوں کو اور وفاداروں کو گرفتار کر کے قید خانوں میں ڈلوا دیا تھا، اور انہی قید خانوں میں ڈلوائے جانے والے لوگوں میں مختار سقفی بھی شامل تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کے عتاب کا شکار ہوئے تھے، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد جانتا تھا کہ اگر ان لوگوں کو قید خانے میں نہ ڈلوایا گیا تو یہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیں گے تو کربلا کی جنگ میں عبید اللہ ابن زیاد کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ واقعہ کربلا کے رونما ہوتے وقت مختار سقفی عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں تھا، اور یہ کربلا کی جنگ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کر سکا۔ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اس واقعہ کے تقریباً 6 سال بعد مختار سقفی کوفہ پر حکومت بنانے کا موقع ملا، اور اس نے قسم کھائی کہ وہ واقعہ کربلا میں ملوث تمام کرداروں کو ان کے انجام تک ضرور پہنچائے گا۔ مختار سقفی نے کچھ لوگوں کی مدد سے ایسے تقریباً 5000 لوگوں کے ناموں کی فہرست تیار کر لی جو کسی نہ کسی طرح سے واقعہ کربلا میں یزید کے ساتھ تھے، اور دعویٰ کیا کہ ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے گا اور انہیں عبرت کا نشان بنا کر رہے گا۔ سب سے پہلا نام عمر بن سعد کا آیا۔ عمر بن سعد وہ تھا جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ شہید کرنے والے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ مختار سقفی نے عمر بن سعد کو ختم کرنے کا عزم کیا۔ جس جگہ پر بیٹھ کر مختار سقفی نے یہ بات کہی تھی اس وقت وہاں پر عمر بن سعد کا ایک بہت قریبی رشتہ دار بھی موجود تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا کہ جا کر اس کو مختار سقفی کے اس عزم سے آگاہ کر دو، لیکن تب ہی بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ مختار سقفی کا ایک آدمی عمر بن سعد کے گھر میں گھس چکا تھا اور اس نے جا کر عمر بن سعد کا کام تمام کر دیا تھا اور اس کا سر لا کر مختار سقفی کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ اس کے بعد بدبخت خولی بن یزید کا نام آیا، جس کا انجام مختار سقفی کے ہاتھوں بہت عبرتناک ہوا تھا۔ خولی بن یزید وہی بدبخت تھا جس نے نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس چڑھایا تھا، اور کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں وہ سر لے جا کر بے حد انعام و اکرام حاصل کیے تھے۔ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اسی نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو آخری نیزہ بھی مارا تھا۔ کوفہ پر حکمران بنتے ہی مختار سقفی نے اپنے کوتوال ابو عمر کو چند فوجیوں کے ساتھ خولی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان فوجیوں نے خولی بن یزید کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ جب خولی بن یزید کو علم ہوا کہ اب وہ گھیرا جا چکا ہے اور کوئی بھی راہ ممکن نہیں ہے تو خولی بن یزید اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ جب فوجی گھر کی تلاشی لینے کے لیے آئیں تو تم ان سے کہنا کہ مجھے خولی کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے،
خولی کی بیوی وہی تھی جس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے پوری رات عقیدت کی تھی اور آپ کے سر اقدس کو غسل دیا تھا اور خوشبو لگائی تھی۔ وہ خولی پر بے حد ناراض تھی۔ جب اس کو سپاہیوں نے آ کر پوچھا کہ خولی کہاں ہے تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ خولی اس مقام پر چھپا ہوا ہے، لیکن منہ سے کہنے لگی کہ خولی بن یزید یہاں پر موجود نہیں ہے۔ خولی بن یزید سر پر ایک ٹوکڑا لیے چھپا ہوا تھا۔ اس کو گرفتار کر کے اس کے فوجی لا ہی رہے تھے کہ راستے میں ہی مختار مل گیا۔ وہیں پر مختار سقفی نے خولی کے گھر والوں کو بلا کر ان سب کے سامنے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب تک خولی کا جسم جل کر راکھ نہ ہوا تب تک مختار سقفی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ پھر اپنے فوجیوں سے کہنے لگا کہ اس راکھ کو ہوا میں اڑا دو اور اس بدبخت کی خاک کا بوجھ زمین سے کم ہو سکے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں شمر ملعون کے انجام کی۔ محترم ساتھیوں، کربلا میں شمر کا کردار بہت نمایاں تھا۔ یہ وہی بدبخت شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 کا لشکر لے کر کوفے پہنچا تھا اور خیموں کو آگ لگائی تھی اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ 66 ہجری میں جب مختار سقفی نے خلافت سنبھالی تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی تھی، لیکن مختار سقفی نے شمر سمیت بنی امیہ کے سرکردہ افراد کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دے دی تھی۔ مختار سقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو اور سپاہی کو ختم کر دے گا اور اہل بیت اطہار کے پاک گھرانے کا بدلہ لے کر شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا تھا، لیکن مختار سقفی نے خاص طور پر اپنے ایک غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے روانہ کیا، لیکن شمر نے مختار سقفی کے اس غلام کو اور دستے کو ختم کر دیا اور پھر خود مختار سقفی اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو مار ڈالا اور اس کا سر اتار کر کالا کر کے نیزے پہ لٹکایا اور پورے کوفے میں گھمایا۔ اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا، پھر کوفہ کے بازاروں میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا اور پھر شمر کا سر محمد ابن حنفیہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے ان کے پاس مدینہ منورہ بھجوا دیا، اور بعض روایات کے مطابق محمد ابن حنفیہ کو نہیں بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام کو شمر کا سر قلم کر کے بھیجا تھا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے مختار سقفی کے لیے دعا کی تھی اور فرمایا تھا کہ مختار سقفی نے ہمارے شہداء کا بدلہ لیا ہے اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی ہے۔ شمر ملعون بدبخت کا انجام اس طرح سے کرنے کے بعد اب باری آئی ابن زیاد ملعون کی۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا جس نے امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا تھا اور مختار سقفی کو پابند سلاسل کیا تھا۔ اسی کے حکم پر پانی بھی بند کیا گیا تھا اور اسی کے خط کی روشنی میں کربلا کا واقعہ روپ پذیر ہوا تھا۔ جب مختار سقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک ایک کر کے ایک قطار میں مسجد میں موجود لوگوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے رکھ دیا گیا تھا۔ سیدنا ابو عمارہ فرماتے ہیں کہ میں اس مسجد میں پہنچا جہاں ان سب بدبختوں کے سر رکھے گئے تھے تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر چیخ پکار رہے تھے کہ وہ آیا وہ آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ شور دوبارہ برپا ہوا کہ وہ آیا وہ آیا۔ حضرت عمار جو کہ تابعی تھے وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے اس سانپ نے 2 سے 3 بار یہ عمل دہرایا۔ حکیم بن طفیل طائی نے حضرت عباس سلمدار کے لباس پر قبضہ کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارے تھے۔ مختار سقفی نے اپنے سپاہیوں کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا تو جب وہ اس کو پکڑ کر لا رہے تھے تو اس کے گھر والے عدی بن حاتم کے پاس گئے جو کہ حاتم طائی کا بیٹا تھا، اور حکیم کے گھر والے جا کر کہنے لگے کہ تم مختار سقفی سے سفارش کرو کہ وہ حکیم کو چھوڑ دے۔ چنانچہ عدی مختار سے سفارش کرنے لگا۔ مختار عدی کے ساتھ بہت ہی عزت اور تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ مختار سقفی نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور عدی نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو مختار سقفی نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو شہید کرنے والوں کے بارے میں سفارش کرتے ہو۔ اس نے کہا حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار سقفی نے کہا اچھا، ہم پھر اس کو چھوڑ دیں گے۔ مختار کے سپاہیوں کو راستے میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ عدی حکیم کی سفارش لے کر مختار سقفی کے پاس چلا گیا ہے، اس لیے سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو مار ڈالا اور اس کو نشان عبرت اس طرح سے بنایا کہ اس کو ایک کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے عباس ابن علی علیہ السلام کے کپڑے اتارے تھے، ہم اپنی زندگی میں تیرے لباس کو اتارتے ہیں۔ سپاہی نے اس کو اندھا کر دیا تھا۔ پھر کہا کہ تم نے امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھ کو تیر مارتے ہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تیر مار مار کر حکیم کو قتل کر دیا۔
کربلا میں ان لوگوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم روا رکھے۔ جو لوگ میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں مارے گئے، جس نے مولا حسین علیہ السلام یا ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی زیادتی کی اور جرم کرنے کی جرت کی، ان سب کو مختار سقفی نے بہت ہی بے رحم سے اور بے دردی سے جہنم واصل کیا، اور یقیناً وہ اب بھی جہنم کا ایندھن ہی بن رہے ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق 4000 کوفی مختار سقفی کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا جس نے اس دنیا میں ہی سزا نہ پالی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا کا اور برے سے برے عذاب کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان سب کا سرغنہ یزید بدبخت خود بھی اس ذلت اور عذاب سے نہ بچ سکا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی دردناک شہادت کے بعد چند سالوں میں ہی یزید بدبخت بھی عبرتناک موت سے دوچار ہوا۔ یزید بدبخت کی موت بہت ہی شرمناک اور عبرتناک تھی۔ بہت سی روایات کے مطابق وہ اپنی ایک عیسائی مشوکہ کے ہاتھوں اس وقت شرمناک موت کا شکار ہوا جب یزید اپنی اس عیسائی مشوکہ کے ساتھ زبردستی جنسی تعلق قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیے گا۔